بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر اس وقت ایک قصہ گردش کر رہا ہے کہ شامی انقلاب کے قائد احمد الشرا، جو ابو محمد الجولانی کے نام سے مشہور ہیں، جب اپنے آبائی گھر پہنچے تو اس گھر میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جو بشار الاسد کا حامی تھا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محمد الجولانی اس سے انتقام اور بدلہ لیتے اور زبردستی اسے اپنے گھر سے نکال دیتے، لیکن جولانی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اسے درخواست کی کہ آپ اس گھر کو خالی کر دیجیے، یہ میرا آبائی مکان ہے تاکہ میں اس میں منتقل ہو سکوں، جتنا وقت آپ لے سکتے ہوں لے لیں، لیکن اس گھر کو آپ میرے لیے خالی کر دیں۔ ملک شامی وہ سرزمین رہی ہے کہ جس کے باشندوں پر ظالم بشار الاسد نے ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے ہیں کہ جن کے بارے میں سوچ کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ وہاں سے جو پرانی ویڈیوز آئی ہیں ان کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ظالم اپنے نام کا کلمہ پڑھواتا تھا، یہ کہا کرتا تھا لوگوں سے کہ کہو لا الہ الا بشار، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے بشار کے، نعوذ باللہ، کلمہ پڑھواتا تھا۔ اور وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک مسلمان کو زمین میں دفن کیا جا رہا ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم بشار الاسد کا کلمہ پڑھو، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس کی شہادت کو قبول کرے، اس کے درجات کو بلند کرے اس مسلمان کے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے زمین کے اندر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسا ظلم اور ایسی بربریت ہے کہ جس کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس نے نہتے اور مظلوموں پر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی تھی، یہاں تک کہ بعض رات نے اس کے بارے میں یہ خیال ظاہر کر دیا تھا کہ شاید یہ وہی خبیث الفطرت انسان ہے جسے حدیثوں میں سفیانی کہا گیا ہے۔ ملک شام سے ایک بڑا فتنہ ظاہر ہوگا کہ اسے سفیانی فتنہ اس کو کہا جائے گا، تو جس کا ذکر حدیثوں کے اندر آیا ہے سفیانی کا، یہ وہی آدمی ہے۔ بعض رات نے اس کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا تھا، کتابیں بھی لکھی گئیں، اس کا ذکر کیا گیا کہ اس کے اوپر وہ نشانیاں منطبق ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت مہدی کا وہ زمانہ ہوگا اور حضرت مہدی کا یہ زمانہ ابھی نہیں ہے۔ تو بشار الاسد ظالم تو ہے لیکن یہ سفیانی نہیں ہے، وہ والا سفیانی یہ نہیں ہے۔ بہرحال مجھے تو اس وقت ایک قصہ سنانا تھا، یہ جو گھر کی بات ہو رہی ہے، ابو محمد الجولانی کے گھر کی جو بات ہو رہی ہے، تو اسی طرح کا ایک قصہ ایک صحابی کا بھی ہے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب وہ ملک شام یہاں آ گئے تھے اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دیکھنا چاہتے تھے کہ تم اپنا گھر دکھاؤ کس طرح کا۔ حضرت عمر کا غالباً خیال رہا ہوگا کہ ملک شام کی فتح ہوئی ہے تو شاید بہت شان و شوکت کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ رہتے ہوں گے۔ تو اس قصے کو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ذکر فرمایا ہے، میں وہیں سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنا دیا گیا، اس لیے کہ شام کا اکثر علاقہ انہوں نے ہی فتح کیا تھا۔ اس وقت شام ایک بہت بڑا علاقہ تھا، آج اس شام کے علاقے میں 4 ممالک ہیں، یعنی شام، اردن، فلسطین، لبنان، اور اس وقت یہ چاروں مل کر اسلامی ریاست کا، اب تو یہ تقسیم ہو گئی ہے نا، بلکہ شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بولا جاتا تھا تو اس میں سیریا بھی داخل تھا، اردن بھی داخل تھا، فلسطین اور لبنان یہ سب اس کے اندر داخل تھا۔ اب تو تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے مختصر حصہ باقی رہ گیا ہے۔ تو اس وقت یہ چاروں مل کر اسلامی ریاست کا ایک صوبہ تھا اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس کے گورنر تھے، اور شام کا صوبہ بڑا زرخیز تھا، مال و دولت کی ریل پیل تھی اور روم کا پسندیدہ اور چہتا علاقہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر سارے عالم اسلام کی کمان کر رہے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ معائنے کے لیے شام کے دورے پر تشریف لائے۔ شام کے دورے کے دوران ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں جہاں تم رہتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ ابو عبیدہ اتنے بڑے صوبے کے گورنر بن گئے اور یہاں مال و دولت کی ریل پیل ہے، اس لیے ان کا گھر دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کچھ جمع کر رکھا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین، آپ میرے گھر کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ اس لیے کہ جب آپ میرے گھر کو دیکھیں گے تو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکے گا، آپ کی آنکھیں چھلک جائیں گی، رونے کے علاوہ کچھ حاصل آپ کو نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اصرار فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، چنانچہ حضرت ابو عبیدہ امیر المؤمنین کو لے کر چلے، شام کے اندر سے گزر رہے تھے، جاتے جاتے جب شہر کی آبادی ختم ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کہاں لے جا رہے ہو؟
حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ بس اب تو قریب ہے۔ چنانچہ پورا دمشق شہر جو دنیا کے مال و اسباب سے جگمگ کر رہا تھا گزر گیا، تو آخر میں لے جا کر کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک جھونپڑا دکھایا اور فرمایا کہ امیر المؤمنین میں اس میں رہتا ہوں۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تو چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا تو وہاں سوائے ایک مصلے کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ اے ابو عبیدہ تم اس میں رہتے ہو؟ یہاں تو کوئی ساز و سامان، کوئی برتن، کوئی کھانے پینے اور سونے کا انتظام کچھ بھی نہیں ہے، تم یہاں کیسے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین الحمدللہ میری ضرورت کے سارے سامان میسر ہیں، یہ مصلی ہے، اس پر نماز پڑھ لیتا ہوں اور رات کو اس پر سو جاتا ہوں۔ اور پھر اپنا ہاتھ اوپر چھپر کی طرف بڑھایا اور وہاں سے ایک پیالہ نکالا جو نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ پیالہ نکال کر دکھایا کہ امیر المؤمنین برتن یہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب اس برتن کو دیکھا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین میں دن رات حکومت کے سرکاری کاموں میں مصروف رہتا ہوں، کھانے وغیرہ کے انتظام کرنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ ایک خاتون میرے لیے 2-3 دن کی روٹی ایک وقت میں پکا دیتی ہے، میں اس روٹی کو رکھ لیتا ہوں، جب وہ سوکھ جاتی ہے تو میں اس کو پانی میں ڈبو دیتا ہوں اور رات کو سونے کے وقت کھا لیتا ہوں۔ حضرت نے سیر اعلام النبلاء کا حوالہ بھی دے رکھا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میرا مکان دیکھنے کے بعد آپ کو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، اس دنیا کی ریل پیل نے ہم سب کو بدل دیا ہے، مگر خدا کی قسم تم ویسے ہی ہو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ اس دنیا نے تم پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ حقیقت میں یہی لوگ اس کے مصداق ہیں کہ بازار سے گزر رہا ہوں خریدار نہیں ہوں، ساری دنیا آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی دلکشیاں بھی سامنے ہیں، اس کی رعنائیاں بھی سامنے ہیں، اور دوسرے لوگ جو دنیا کی ریل پیل میں گھرے ہوئے ہیں وہ سب سامنے ہیں، لیکن آنکھوں میں کوئی جچتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کی محبت اس طرح دل پر چھائی ہوئی ہے کہ ساری دنیا کے جگمگ کرتے ہوئے مناظر دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہر وقت دل و دماغ پر مسلط اور طاری ہے۔ ہمارے حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا۔ یہ صحابہ اکرام تھے جن کے قدموں میں دنیا ذلیل ہو کر آئی، لیکن دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دی۔ حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ اکرام کو دنیا کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا اور بار بار دنیا کی بے ثباتی کی طرف اور آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتوں اور عذابوں کی طرف متوجہ کیا جس سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں۔ یہاں ملک شام سے متعلق جو ترمذی کے اندر روایت آئی ہے میں اس کو بھی نقل کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ملک شام سے متعلق لوگ طرح طرح کی باتیں اپنی طرف سے بنا کر بھی شیئر کر رہے ہیں۔ جو مستند اور معتبر باتیں ہیں ان کو لوگ کم ہی شیئر کیا کرتے ہیں، صحیح باتیں لوگوں کے سامنے نہیں جا پاتی ہیں، ادھر ادھر کی غیر ضروری باتیں لوگوں کے سامنے بہت چلی جاتی ہیں۔ تو یہ تحفۃ العلمائی حضرت اقدس مفتی سعید احمد پانپوری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے ترمذی کی، اس میں حضرت نے یہاں ملک شام کا ذکر فرمایا۔ جو روایتیں آئی ہیں ان کے تحت یہ لکھا ہے کہ ملک شام کے اب 4 ملک بن گئے ہیں۔ سوریہ جس میں دمشق ہے، حمص ہے، حماد اور حلب واقع ہیں۔ نمبر 2 لبنان، نمبر 3 اردن جس میں عمان اور خلیج عقبہ ہے، نمبر 4 فلسطین جس میں قدس اور غزہ ہیں۔ شام کے فضائل میں متعدد روایات آئی ہیں اور بعض روایات میں وہاں کے فتنوں کا بھی ذکر آیا ہے، وہ روایات درج ذیل ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، کہ جب شام والوں میں بگاڑ آ جائے تو تم میں کوئی خیر نہیں۔ پھر آگے حضرت لکھتے ہیں کہ اس کا پہلا ظہور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، اور پھر فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ مدد کیا ہوا رہے گا، ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا، وہ لوگ جو ان کو رسوا کرنا چاہیں گے تاکہ قیامت قائم ہو جائے، ان کو ضرر نہیں پہنچا سکیں گے وہ لوگ جو ان کو رسوا کرنا چاہیں گے تاکہ قیامت قائم ہو جائے۔ آگے تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام بخاری کے حوالے سے
حضرت علی بن المدینی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ طائف منصورہ محدثین اکرام ہیں، آپ کی بات صحیح ہے مگر تمام حقیقت نہیں ہے، بلکہ تمام اہل السنہ والجماعہ اس کا مصداق، یعنی اس حدیث کے اندر یہ جو آیا ہے نا کہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، تو یہ جو امت ہے اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو اس کی شرح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس سے تمام اہل سنت مراد ہیں، بلکہ تمام اہل سنت یہ طائفہ منصورہ محدثین کرام علی بن المدینی کی رائے ہے، آپ کی بات صحیح ہے مگر تمام حقیقت نہیں ہے، بلکہ تمام اہل السنہ والجماعہ اس کا مصداق ہیں، خواہ مفسرین ہوں، محدثین ہوں، فقہاء ہوں، ارباب روایہ ہوں یا ارباب سیف و ثنا ہوں، سب اہل حق اس حدیث کا مصداق ہیں۔ تو اس میں وہ حضرات بھی ہیں جو اصحاب سیف و ثنا یعنی مجاہدین ہیں، وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں، اور اس کے اندر محدثین بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، اہل خانقاہ بھی ہیں، سبھی حضرات ہیں۔ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کہاں کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہاں کا، اور آپ نے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ کیا۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث مجمل ہے، اور ابو داؤد میں ابن حوالہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا معاملہ یہاں تک پہنچے گا کہ لوگ مختلف لشکر بن جائیں گے، ایک لشکر شام میں ہوگا، دوسرا یمن میں، تیسرا عراق میں۔ ابن حوالہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے انتخاب فرمائے اگر میں وہ وقت پاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ علیک بالشام، تم شام چلے جانا، کیونکہ شام اللہ کی بہترین زمین ہوگی اور اس کی طرف اللہ کے بہترین بندے سمٹ جائیں گے۔ پہلی حدیث میں شام والوں کے بگاڑ کا تذکرہ ہے، اور اس حدیث میں ان کی خوبی کا ذکر ہے، اور دونوں باتیں احوال کے تابع ہیں۔ احوال اچھے ہوں تو وہ بہترین جگہ ہے، اور فتنے سر ابھاریں تو وہاں جانا مناسب نہیں ہے۔